السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین اور کرلوش اپڈیٹس فیملی کے تمام وفادار ساتھیوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک نہایت اہم اطلاع دینا چاہتا ہوں۔ ہمارا پرانا یوٹیوب چینل کرلوش اپڈیٹس، جس پر ہم نے دن رات محنت کر کے ویڈیوز بنائیں، بدقسمتی سے اب یوٹیوب کی جانب سے 20 اکتوبر یعنی کل کو حذف کر دیا جائے گا۔ یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ اے ٹی وی والوں کی جانب سے ہمارے چینل پر کاپی رائٹ سٹرائکس لگائے گئیں۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے، لیکن ناظرین، ہم نے ہمت نہیں ہاری۔ آپ سب کی محبت، تعاون اور سپورٹ کے ساتھ ہم نے کرلوش اپڈیٹس کے نام سے ایک نیا چینل دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ یہ نیا آغاز دراصل ہماری محنت اور آپ کی محبت کا تسلسل ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے پرانے چینل کو سپورٹ کیا، اسی طرح اس نئے چینل کو بھی آپ سب کا پیار اور اعتماد حاصل ہو۔ اب سے آپ کو کرلوش اورحان، سلطان محمد اور دیگر مشہور ترک سیریز کی تمام تازہ اپڈیٹس، کاسٹ کی معلومات، پردے کے پیچھے کی خبریں اور ڈراموں سے جڑی دلچسپ کہانیاں یہیں اسی چینل پر ملیں گی۔ ویسے دل کی بات بتاؤں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس چینل کا نام بدل کر کچھ نیا رکھا جائے، مثلاً ٹرکش سیریز اپڈیٹس۔ آپ کو یہ نیا نام کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، کیونکہ آپ ہی وہ فیملی ہیں جن کی رائے ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ناظرین کرام، بالآخر طویل انتظار کے بعد کرلوش اورحان کے آفیشیل پوسٹرز پرسوں رات ریلیز کر دیے گئے ہیں۔ یقین مانیے، یہ پوسٹرز دیکھ کر مداحوں میں نیا جوش اور تجسس پیدا ہو گیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم انہی پوسٹروں پر تفصیلی تبصرہ کریں گے اور ساتھ ہی آپ کو ایک بڑی خبر سے بھی آگاہ کریں گے۔ جی ہاں، ترکی کی ایک مشہور اور خوبصورت اداکارہ نے کرلوش اورحان سیریز میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر لی ہے۔ یہ اداکارہ کون ہے اور اسے سیریز میں کون سا کردار دیا گیا ہے، یہ سب کچھ آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانیں گے کہ علاؤ الدین بے کی دوسری شادی کا معاملہ آخر ہے کیا، اور اس شادی کے لیے کس ترک اداکارہ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ یہ لڑکی کس مشہور کردار کی بیٹی ہوگی؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے ناظرین، بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ پرسوں رات کرلوش اورحان کے 2 آفیشیل پوسٹرز جاری کیے گئے، پہلا یہ اور دوسرا یہ۔ اگر ہم پہلے پوسٹر کا جائزہ لیں تو یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ نیا سیزن بڑے پیمانے پر جنگوں، ایکشن اور تاریخی واقعات سے بھرپور ہوگا۔ خاص طور پر ہمیں بورسا کے محاصرے کے آخری دن اور بورسا کی عظیم فتح کے شاندار مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ پوسٹر میں اورحان بے ہاتھ میں تلوار تھامے کھڑے ہیں۔ ان کے چہرے پر عزم، ایمان اور بہادری کی جھلک نمایاں ہے۔ ان کے پیچھے بورسا کی مضبوط اور بلند و بالا دیواریں دکھائی دے رہی ہیں، جو اس بات کا اشارہ ہیں کہ اس سیزن میں تاریخی حقائق کو بڑی باریکی سے دکھایا جائے گا۔ تاریخ کے مطابق ان قلعہ بندیوں کو عبور کرنا اورحان بے اور عثمان غازی کے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اگر ہم قسطنطنیہ اور بورسا کا موازنہ کریں تو دونوں شہروں کی فصیلوں میں زیادہ فرق نہیں ملتا۔ یقیناً قسطنطنیہ کی دیواریں زیادہ مضبوط تھیں، لیکن بورسا کو فتح کرنا بھی کسی چیلنج سے کم نہیں تھا۔ جب سلطان محمد فاتح کے دور میں سلطنت عثمانیہ اپنے عروج پر تھی، تب ان کے پاس توپیں، موجودہ اسلحہ اور تربیت یافتہ فوج تھی۔ لیکن اس کے برعکس عثمان غازی اور اورحان بے کے پاس نہ اتنی بڑی فوج تھی اور نہ ہی جدید ہتھیار۔ پھر بھی انہوں نے 9 سال تک بورسا کا محاصرہ جاری رکھا۔ یہ ان کا ایمان، جذبہ اور لگن تھی کہ دشمنوں، بیماریوں اور مشکلات کے باوجود انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ انہوں نے اپنا ہر لمحہ، ہر سانس اسلامی پرچم کو سربلند کرنے کے لیے وقف کر دیا۔ سلطان محمد فاتح نے ایک بار فرمایا تھا کہ یا تو میں قسطنطنیہ کو لے لوں گا یا قسطنطنیہ مجھے لے لے گی۔ بالکل اسی جذبے اور ولولے کے ساتھ عثمان غازی نے بھی بورسا کی فتح کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی، اور آخر کار وہ دن آیا جب بورسا فتح ہو گیا۔ لیکن اس عظیم کامیابی کی قیمت عثمان غازی نے اپنی جان قربان کر کے ادا کی۔ اب واپس آتے ہیں پوسٹر کی بات پر۔ ناظرین، یہ پوسٹر واقعی اپنی مثال آپ ہے۔ بزداگ نے اسے نہایت ہی خوبصورت، پرجوش اور تاریخی انداز میں ڈیزائن کروایا ہے۔
پوسٹر کے پس منظر میں بورسا کا عظیم قلعہ دکھایا گیا ہے جو اپنی مضبوط فصیلوں اور شاندار تعمیر کے باعث اسلامی فتوحات کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ سامنے اورحان بے تلوار ہاتھ میں لیے اپنے لشکر کی قیادت کر رہے ہیں۔ ان کے چہرے پر ایک ایسا عزم اور جلال نمایاں ہے جو ایک سچے مجاہد، ایک ایمان والے سپہ سالار میں ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ پورا منظر گویا یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ جنگ صرف تلواروں کی نہیں بلکہ ایمان، عشق اور عقیدت کی جنگ ہے۔ اسلام کے پرچم تلے ایک قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے جو ظلم کے اندھیروں میں عدل و انصاف کی روشنی پھیلانے جا رہی ہے۔ یہ تھا پہلا پوسٹر۔ اب آتے ہیں کرولوش اورحان کے دوسرے آفیشیل پوسٹر پر۔ یہ پوسٹر پہلے سے بھی زیادہ معنی خیز اور طاقتور ہے۔ اس کے درمیان میں اورحان بے موجود ہیں جن کی موجودگی پورے منظر کا مرکز ہے۔ ایک جانب شاہین شاہ بے اور دوسری طرف عثمان غازی دکھائے گئے ہیں، گویا تین نسلیں ایک ہی خواب کے گرد جمع ہیں، اسلامی سلطنت کی مضبوط بنیاد۔ پوسٹر کے نیچے دو خطرناک دشمن دکھائے گئے ہیں، ایک ساروز یعنی بورسا کا تکفور اور دوسرا فلاویوز جو اس سیزن کا مرکزی ویلن ہوگا۔ دونوں دشمنوں کے چہروں پر نفرت، غرور اور چالاکی کی جھلک ہے جو واضح کرتی ہے کہ آنے والا سیزن انتہائی سنسنی خیز اور جنگی مناظر سے بھرپور ہوگا۔ پہلے اس کردار کا نام واسیلیس رکھا گیا تھا لیکن اب اس کا نام بدل کر فلاویوس کر دیا گیا ہے۔ یہ کردار ترکی کے مشہور اور باصلاحیت اداکار سکرو اوز یلدز ادا کریں گے جو اپنی طاقتور ایکٹنگ، باڈی لینگویج اور اسکرین پریزنس کے لیے جانے جاتے ہیں۔ مداح جانتے ہیں کہ جہاں سکرو اوز یلدز موجود ہوں وہاں کے ولن کا کردار کم نہیں بلکہ ہیرو کے برابر یاد رہتا ہے۔ پوسٹر کی سب سے بڑی خوبصورتی اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ ایک جانب کائی قبیلے کے جھنڈے فضا میں لہرا رہے ہیں اور دوسری طرف بورسا کا مضبوط قلعہ، جبکہ درمیان میں اورحان بے گھوڑے پر سوار اپنی فوج کے ساتھ دشمن کی سرزمین کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ یہ منظر صرف ایک جنگ نہیں بلکہ ایمان کی سربلندی اور تاریخ کے سنہری باب کی علامت ہے۔ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اورحان بے بورسا کی فتح کے لیے خود قیادت کرنے والے ہیں اور یہی وہ موقع ہے جہاں ان کا کردار ایک حقیقی لیڈر کے طور پر ابھر کر سامنے آئے گا۔ اب بڑھتے ہیں ناظرین ایک بڑی اور دلچسپ خبر کی طرف۔ کرولوش اورحان کی دنیا میں ایک نئی ترک اداکارہ کی انٹری ہو چکی ہے۔ یہ وہی اداکارہ ہیں جنہوں نے پہلے مشہور ڈرامہ سیریز داستان میں چی چچک خاتون کا دلکش کردار ادا کیا تھا۔ ان کی پرفارمنس کو مداحوں نے بہت پسند کیا تھا اور اب وہ کرولوش اورحان میں ایک نئے پرکشش کردار کے ساتھ جلوہ گر ہونے جا رہی ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، محمد بوزداغ ہمیشہ اپنے پچھلے پروجیکٹس کے کامیاب اداکاروں کو اپنی نئی سیریز میں دوبارہ شامل کرتے ہیں۔ اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے اس بار بھی داستان کے کئی اداکاروں کو کرولوش اورحان میں کاسٹ کیا ہے۔ مثلاً فاروق آران جو پہلے الپاگو خان کے خاص سپاہی کے کردار میں نظر آئے تھے، اب اسی سیریز میں علاؤالدین بے کا مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کی اداکاری نے مداحوں کو حیران کر دیا اور یہی وجہ ہے کہ بوزداغ ان پر مکمل اعتماد کرتے ہیں۔ اسی طرح اب اداکارہ بلگی کو بھی کرولوش اورحان کی ٹیم کا حصہ بنا لیا گیا ہے۔ اگرچہ ابھی ان کے کردار کی باضابطہ تصدیق نہیں ہوئی، لیکن معتبر ذرائع کے مطابق یہ اداکارہ شاہین شاہ بے کی بیٹی کا کردار ادا کریں گی۔ شاہین شاہ بے کا کردار معروف اداکار بارش فلائے ادا کر رہے ہیں، جبکہ ان کے بیٹے جیگت کا کردار انور بے نبھا رہے ہیں۔ تو امکان یہی ہے کہ بلگی شاہین شاہ بے اور دلدار خاتون کی بیٹی اور جیگت کی بہن کے طور پر سامنے آئے گی۔ اور ناظرین، اگر ہمارا یہ اندازہ درست ثابت ہوا تو یہی لڑکی آگے چل کر علاؤالدین بے کی دوسری بیوی بنے گی، کیونکہ کہانی کے مطابق علاؤالدین بے اور گونچا خاتون کے ہاں کوئی اولاد نہیں دکھائی جائے گی اور عثمان غازی کے حکم پر علاؤالدین بے دوسری شادی کریں گے۔ تاریخی روایات میں بھی یہی بیان ملتا ہے کہ علاؤالدین بے کی شادی ایک ترک سردار کی بیٹی سے ہوئی تھی جس کا نام بلاد بے بتایا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ممکن ہے کہ بوزداغ نے اسی تاریخی کردار کو شاہین شاہ بے کے نام سے پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہو۔ اگر ایسا ہوا تو آنے والے سیزن میں ہمیں علاؤالدین بے کی زندگی کا ایک نیا موڑ، نئی کہانی اور جذبات سے بھرپور لمحات دیکھنے کو ملیں گے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کرولوش اورحان کے نئے پوسٹرز نے مداحوں میں نیا جوش پیدا کر دیا ہے اور ساتھ ہی ایک نئی اداکارے کی انٹری نے کہانی کو مزید دلچسپ بنا دیا ہے۔
اگر آپ بھی ترک سیریز کرولش اورہان اور سلطان محمد کے شوقین ہیں تو آپ بالکل درست جگہ پر ہیں۔ یہی وہ چینل ہے جہاں آپ کو ملتی ہیں تمام نئی اپڈیٹس، خبریں اور کاسٹ کی تفصیلات سب سے پہلے۔ یاد رہے ناظرین، ہمارا پرانا چینل کرولش اپڈیٹس یوٹیوب 20 اکتوبر کو حذف کر دے گا، لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری اور اسی نام سے یہ نیا چینل دوبارہ شروع کیا ہے۔ لہٰذا گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ اگلی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اللہ حافظ۔